سیرت صدیق اکبر کے ضمن کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیا کریں یا امت کا اس وقت کیا حق بنتا ہے۔ وہ ابتدا میں نے پہلے بات کر دی، اپنی زبانوں کو لگام دے لیں۔ صحابہ و اہل بیت کے اوپر کوئی کلام نہیں، قطعاً نہیں، قبول ہی نہیں ہے کسی حوالے سے بھی کہ جناب وہ ہم کیسے مان لیں کہ جو صحابی کہلا رہا ہے وہ کل کو جنتی ہوگا۔ فٹے منہ یار، جس کو صحابی کہہ دیا وہ جنتی ہے تو صحابی ہے، یا وہ صحابی ہے تو وہ جنتی ہے۔ اب اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ درجہ صحابیت کو کیا تم کم سمجھتے ہو؟ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار کے اوپر طعن و تشنیع ناقابل قبول، زبان درازی ناقابل قبول۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلا کام جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم، امتی اور غلام ہونے کی غرض سے کیا، وہ یہ ہے کہ آپ نے ختم نبوت کے اوپر پہرا دیا، ناموس نبی کے اوپر پہرا دیا، ناموس تحفظ رسالت کے لیے آپ نے اپنی خدمات کو پیش کیا۔ اور دین کا جو ایک اصل معیار تھا جس کو رسول کریم علیہ السلام اپنے ظاہری زمانہ کے اندر قائم کیے ہوئے تھے، اگر اس کو کسی نے بعد میں کنٹینیو کیا تو وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے۔ میرے سامنے وہ جملہ موجود ہے اور میں دلیل کے ساتھ دکھانے کو تیار ہوں۔ ایک طویل لسٹ ہے ان سوالات کی جو ایک کم عقل اور بدبخت نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے کیے تھے جناب صدیق اکبر کے بارے میں۔ تو حضرت جناب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس وقت یہ مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ بنا، جب آپ منصب خلافت پہ آئے تو ایک گروہ اٹھا، اس نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم زکوٰۃ کو اسلام کا فرض مانتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے اس دعوے کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی محمد رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں، اب دین کو کوئی بچانے والا نہیں۔ تو جناب صدیق اکبر نماز کا انکار کیا گیا اور زکوٰۃ کا انکار کیا گیا۔ حضرت صدیق اکبر نے اعلان فرما دیا، زیادہ سختی جو تھی وہ زکوٰۃ کے وہ ضمن کے مسائل کے اندر تھی۔ آپ نے فرمایا جو بندہ میرے مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے اونٹ کی نکیل کی رسی بھی زکوٰۃ دیتا تھا، میرے اوپر واجب ہے میں اس سے زکوٰۃ لوں گا، اور جو نہیں دے گا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب جب یہ سخت مزاجی، حالانکہ ابو بکر صدیق سے اس طرح کی سخت مزاجی کی بالکل توقع نہیں تھی صحابہ کو کہ اتنے بھی سخت ہو سکتے ہیں، اتنے مضبوط ہو سکتے ہیں، بالکل توقع نہیں تھی۔ اور توقع تھی تو جناب فاروق اعظم دے تھی۔ اب جناب فاروق اعظم گئے جناب صدیق کے پاس، جا کے بعد عرض کیا یا امیر المومنین آپ کی مہربانی ہے، حکمت ابنی کی وجہ سے تھوڑا سا چپ ہو جائے، ذرا تھوڑا سا ڈیزائن کر لے چیزوں کو، کسی اور طریقے سے اس مسئلے کو ہینڈل کریں، کہیں لوگ باغی نہ ہو جائے اسلام سے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے بھلا کہ جملہ ارشاد فرمایا، جناب امام جعفر صادق فرماتے ہیں، اور امام جعفر صادق امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد اور اہل بیت اطہار کے ایک عظیم سپوت ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ جملہ جواب ارشاد فرمایا، عمر ساری دنیا کے پتھر ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں، سارے انسان ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں، یہاں تک کہ تو بھی ان کی حمایت میں کھڑا ہو، اور میرے خلاف تو تلوار لے کے آ جائے اور میں اکیلا ہوں تو پھر بھی میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں دین کو ویسے ہی قائم رکھوں گا جیسے میرے آقا قائم رکھ کے گئے ہیں۔ یہ میرا جملہ نہیں، یہ کسی پیر اور فقیر کا جملہ نہیں، کسی جناب شیخ اور کسی شیخ القلوب نہیں، شیخ الجیوب یہ جو ہے جس کی نظر لوگوں کی جیب پہ ہوتی ہے، یہ کسی شیخ الجیوب کا جملہ نہیں ہے، یہ شیخ القلوب کا جملہ ہے۔ امام جعفر صادق اپنے وقت کے عہد کے اتنے بڑے امام کہ آج بھی ان کی امامت کے قصے لوگ یاد کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق نے یہ جملہ اپنی زبان سے بولا کہ ابو بکر صدیق نے کہا کہ جو کچھ مرضی ہو جائے، میں دین کی جو بلڈنگ ہے، عمارت ہے، اس کے اندر ذرا بھی تبدیلی کو پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ناموس رسالت، ناموس قرآن، ناموس دین اور ناموس سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پہرا دیا، اور سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے مبارک جسم کا ایک ایک بار تقوی، ورع، پرہیزگاری اور خدا خوفی کے اندر ڈوبا ہوا تھا۔
کوئی عیاشی نہیں تھی، کبھی مسکرا کے نہیں دیکھا تھا، ہر وقت آنکھوں سے آنسو زاروں کی تار جاری تھے۔ وقت کے دامن کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے، آخری بات ایک عرض کرتا ہوں بڑی چھوٹی سی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ معراج کی رات میں جب رب نے جو آپ سے راز کی باتیں کی تھی ان میں سے کوئی ایک بات تو بتائیں۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا رب نے میرے ساتھ جو راز کی باتیں کی تھی نا ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو میرے مصطفیٰ یاد رکھنا، جو بندہ دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں جوڑے گا میں اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ آپ لوگوں کے لیے بھی سبق ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ جو دو بھائی ناراض ہیں ان کی صلح کروائیں، جیسے بھی ہو سکتا ہے ان کو آپس میں ملائے، کوشش کریں۔ تو فرمایا کہ جو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں جوڑے گا کیسے بھی ہو، غرض اس کی صرف ہو کہ صلح کروانا چاہتا ہے رب کی خاطر، فرمایا کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں گا۔ اما جان بڑی خوش ہوئی، بھاگتی بھاگتی جناب صدیق اکبر کے پاس گئی، عرض کی آپ نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے، کیوں اتنی خوش ہے؟ عرض کی ابا جان میرے آقا نے مجھے یہ بتایا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ صدیق اکبر بھی خوش ہوتے، لیکن آپ نے رونا شروع کر دیا، آنکھوں سے آنسو جائے، خوف طاری ہو گیا، جی سب کب کبھی طاری ہو گئی۔ بیٹی نے عرض کی ابا جان بات تو خوشی کی تھی تو آپ نے رونا شروع کر دیا، کیا وجہ ہے؟ تو آپ جس اینگل سے آپ دیکھتے تھے نا دین کو آپ نے وہ بتایا۔ آپ نے فرمایا بیٹی تو تصویر کا ایک رخ دیکھ رہی ہے لیکن میں تصویر کا دوسرا رخ دیکھ رہا ہوں۔ عرض کیا جی وہ کیا؟ آپ نے فرمایا حضور نے کیا فرمایا ہے، جو دو ٹوٹے دلوں کو جوڑے گا وہ بغیر حساب کے جنت میں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جو جڑے ہوئے دو دلوں کو توڑے گا وہ بغیر حساب کے دوزخ میں بھی جائے گا۔ یہ انداز تھا، یہ نقطہ نظر تھا ان کا دین کی تعلیمات کو پرکھنے کا۔ تو ان کی سیرت، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم لوگوں کو، ہم نے اپنے آپ کے ساتھ عہد کرنا ہے کہ ہم نے بھی زندگی تقوی اور پرہیزگاری والی گزارنی ہے۔ اور پھر دوبارہ سے میں یہ ترلا لیتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، کیونکہ لوگ اپنی حد کو بھول جاتے ہیں اور بڑی بڑی دور اور بڑی بڑی چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ خدا کے لیے خدا کے لیے خدا کے لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اوپر طعن و تشنیع کا حصہ نہیں بننا، نہیں تو اپنے ہاتھوں سے سارے اعمال ضائع کر بیٹھو گے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ میرے مصطفیٰ کے غلام ہیں، میرے مصطفیٰ ان پہ راضی، وہ مصطفیٰ پہ راضی، رب ان پہ راضی، رب سے وہ راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ نہ کسی اہل بیت اطہار کے فرد کو چھیڑنا ہے، نہ کسی صحابہ کرام کی جماعت کے فرد کو چھیڑنا ہے، بس ان کا ادب کرتے جاؤ، ان کا احترام کرتے جاؤ، ان کے نام کی مالا جپتے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بیڑا پار فرما دے گا، انشاءاللہ العزیز رب نے چاہا تو آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے۔